معاف کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن معافی مانگنا بہت ہی اچھی چیز ہے، اور وقت پر اپنے ایسے بھائی سے معافی مانگ لینا جس کی دل آزاری ہوئی ہو، خواہ وہ ارادتاً ہوئی ہو یا غیر ارادی طور پر ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسا خلق ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی بخشش کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے انسان اگر صرف درگزر ہی کا سلوک نہ کرے بلکہ دوسرے بھائی سے اس کی دل آزاری کی معافی مانگنے میں جلدی کرتا ہو، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مغفرت کا سلوک فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی لامتناہی مغفرت سے حصہ لینے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ دنیا میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لمبا عرصہ محبت اور حسن و احسان کا تعلق رکھتے ہیں، اور ادنا سی لفظ اگر ہو جائے کسی دوست سے، کسی وقت کوئی ناراضگی کا کلمہ منہ سے نکل جائے تو تعلق توڑ بیٹھتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر معافی مانگنے سے انسان حیا محسوس کرے تو حقیقت میں ایک تکبر ہے، اور جو متکبر ہوں اس کا معافی مانگنا بھی بے معنی ہو جایا کرتا ہے۔ جب وہ خدا سے معافی مانگتا ہے اور بندے سے نہیں مانگتا تو خدا سے معافی مانگنا بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ متکبر کی دعا خدا نہیں قبول کیا کرتا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں پر رحم نہیں کرتا میں اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے معافی دینا بھی سیکھیں، اور معافی دینا اگر سیکھنا ہے تو معافی مانگنا اس کا ایک لازمی جز ہے، کیونکہ معافی مانگے بغیر تکبر نہیں ٹوٹتے۔ جب معافی مانگنے کا طریقہ سیکھیں گے تو پھر معافی دینا ایک بہت ہی اہم خلق بن جائے گا، اور جو خدا کا بندہ معافی مانگنا بھی جانتا ہو، معافی دینا بھی جانتا ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مغفرت کا وہ سلوک فرمائے گا جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ ہر قسم کے گناہ بخش دیتا ہے، ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، اور وہ بہت ہی بخشش کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری روزمرہ کی کمزوریوں سے صرف نظر فرمائے، اور ہمیں خود بخشنے کی عادت ڈالے گا، اور اپنے غمجیدہ بھائی سے معافی مانگنے کی عادت ڈالے۔ یہ دو باتیں اگر ہماری جماعت میں قائم ہو جائیں تو انما المومنون اخوہ کا مضمون صادق آ جائے گا۔ یقیناً ہم بہت عظیم اخوت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اگر یہ دو صفات ہم میں رائج ہو جائیں۔